بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلامتی رحمت برکتیں ہم سب پر رہیں۔ ماں کی جمع مائیں، باپ کی جمع کیا ہے؟ میں نے باپ کے تمام مترادف سوچے، والد، ابا، باپ، ابو، لیکن کسی بھی ایک لفظ کی جمع نہیں مل سکی۔ بہت حیرت سے سوچا کہ ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ انسان کی زندگی میں ماں کے رتبے میں بہت سے رشتے جڑ جاتے ہیں، لیکن باپ ہمیشہ ایک ہی رہتا ہے۔ اسی لیے زندگی میں اس کی کمی کی خلا کبھی پورن نہیں ہوتا۔ اللہ سب پر یہ سایہ قائم رکھے، اور جن کے والد اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ سب کو والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ کا سبب بنا، آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ سبحان اللہ، یہ صبح کا منظر ہے، ایک طرف چاند اور دوسری طرف سورج۔ فطرت کے تقاضے کے حساب سے دونوں اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، ایک مشرق سے نکلا ہے تو دوسرا مغرب کی طرف ہے۔ اور یہ دیکھیں، سورج اپنی فطرت کے حساب سے ہمیں یہ کہ سردیاں ہیں تو ہم بھی سیک لے رہے ہیں، اور یہ دیکھیں چاند 7:30 8 بجے کا ٹائم ہے ماشاءاللہ سے، اور سکون دیکھیں آپ، کتنا سکون ہے۔ زندگی اس برف کی طرح ہے جو آہستہ آہستہ گھلتی ہی جا رہی ہے۔ آہستہ آہستہ پگھل رہی ہے اور گھل رہی ہے، یہ دیکھیں۔ اور یہ قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، اور شب جمعہ تھا، سورہ کہف ماشاءاللہ سے اس کی شب جمعہ یا جمعے کے دن پڑھنے کے کتنے فضائل ہیں سب کو پتہ ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ بہترین دعا، بہترین، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ وغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داري وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اچھا، میں آگے پڑھ لی تھی اور پھر اسی میں سے خیر میں نے پڑھا ہے، تو اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اور اس پر رحم فرما، اور اسے عافیت دے، اور اسے درگزر فرما، اور سخاوت کے ساتھ اس کی مہمانی فرما، اور اس کے داخلے کی جگہ کو وسیع فرما، اور اس کو دھو ڈال پانی سے اور برف سے اور اولوں سے، اور اسے پاک کر دے خطاؤں سے، جس طرح تو پاک کرتا ہے سفید کپڑے کو میل سے، اور اس کو بدلے میں دے گھر اس گھر سے بہتر، اور گھر کے لوگ اس کے گھر کے لوگوں سے بہتر، اور جوڑا اور اس کے جوڑ سے بہتر، اور داخل کر اسے جنت میں اپنی پناہ میں رکھ، اسے قبر کے عذاب سے اور آگ کے عذاب سے اللہ مغفر، یہ نوٹ لکھا ہوا ہے، کہہ کر اس جگہ
میت کا نام یعنی جو آپ کا مرحوم ہے ان کا نام پڑھیں، اللہ مغفر لہ اس کی جگہ. اور یہ عورت کے لیے سیم اسی طرح ہے، تھوڑا سا جو ہوتی ہے گرامر کے حساب سے اس میں تھوڑا سا دیکھیں، اللہ مغفر کہہ کر میت کا نام لیں. اور یہ ذرا پیپر تھا نا، تو پیپر کافی اس طرح ہوا تھا، اور پھر میں جب پڑھتی ہوں، میں پڑھتی رہتی ہوں یہ، تو اس کا یہ ہے کہ اس پہ مارکنگ میری بیٹی نے کر دی تھی، وہ اس کے لیے معذرت. یہ دیکھیں پھر میں نے اس طرح اس کو ایک اپنی اس میں رجسٹر میں لکھ رکھا تھا. تو یہ میں ابھی بتاؤں گی. اللہ مغفر فیہم، فیہی لکھا ہوا ہے نا، اس کو ہم نے جمع کرا ہے، یعنی کہ پلورل کو سنگولر کو اس طرح کر کے ہم نے یہ گرامر کے حساب سے کرا ہے. یہ نزول لہم، نزول لہم، لہم سوری لہم دیکھیں اس میں بھی لہم لکھا، مدخلہ، مدخلہم. تو یہ دیکھیں منقیہم، اس طرح یہ جہاں جہاں یہ پرپل کلر آ رہا ہے نا، اس کو دیکھیں آپ کہ اس پہ ہم نے اس کو پلس کر دیا ہے، یعنی کہ ادھر جمع ہو گئے. یہ فرد واحد کے لیے تھی یہ دعا، اور یہ اب کس طرح یہ غلط ہو گیا تھا. تو یہ ابھی میں آپ کو یہ زوجی جو ہے نا، یہ ایک ہی اس پہ غلط آ گئی تھی، مجھ سے مسٹیک ہو گئی تھی اس وقت. تو یہ میں نے اپنے پاس اس طرح نوٹ، کیونکہ وہ ایک پیپر تھا، وہ پیپر بھی ہماری بہت عزیز ہیں، میری رشتے کی خالہ ہیں، انہوں نے بڑے اچھے سے ڈیٹیل سے سمجھایا ہے. اور ماشاء اللہ سے وہ ابھی پہلے میں اس کی ڈیٹیل بتا دوں. ماشاء اللہ سے وہ جو ہے یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے، جو رنگ سے ظاہر کیا جا رہا ہے، یہ میت کے ساتھ تمام مرحومین، رشتہ دار، پڑوس، دوست اور اس کے اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان سب کی مغفرت کی اس میں دعا میں شامل کرنا ہے. پہلے ہم اللہ مغفر لے کر جو پڑھتے ہیں نا ورڈ، اس کے ساتھ ہم مرحوم کا نام کہتے ہیں. اور یہ اتھینٹک ہے، لکھا ہوا بھی ہے، دیکھ لیں اس پہ اتھینٹک ہے. تو یہ میری رشتے کی خالہ ہیں، انہوں نے بڑے ڈیٹیل سے اسے سمجھایا تھا، کیونکہ انہوں نے ماشاءاللہ تفسیر قرآن پڑھ رکھا ہے، اور وہ ماشاءاللہ معلم ہے، اب تفسیر بھی پڑھا رہے ہیں اور تفصیل سے بتانا. اور دیکھیں یہ زوجی جو مجھ سے مسٹیک ہوئی ہے اس کا میں آپ کو ایک دفعہ، اور وہ پیپر کافی ضعیف سا ہو رہا ہے جو میرے پاس ہے، کیونکہ ریگولر بیس پہ پڑھتی ہے. تو اب میں نے اس طرح انہوں نے اس پہ لکھ کر دیا تھا، تو پھر میں نے کال کر کے ان سے پوچھا یہ سائٹ میں اس طرح ہوم کیوں لکھا ہوا آ رہا ہے. تو پھر انہوں نے بڑے گھر پہ آ کے باقاعدہ ڈیٹیل سے سمجھایا کہ بیٹا یہ اس طرح ہے. تو سوچا کہ آپ کو بھی یہ چیز شیئر کروں. یہ دیکھیں تو یہ اس طرح پھر میں نے اپنے پاس اس کو سیو کرنے کے لیے اس طرح کر لیا. اور انشاءاللہ پھر یہ کہ اس کو کہیں پیسٹ بھی کروائیں گے، اس کی فوٹو اسٹیٹ بھی کروائیں گے. تو یہ ایک صدقہ جاریہ ہے. اور یہ بڑی ڈیٹیل سے سمجھایا کہ بیٹا اس میں ہم جمع کریں گے اپنے تمام مرحومین، تو ان کے لیے اس طرح ہم جمع میں جیسے عربی گرامر کے رولز کے حساب سے انہوں نے بتایا تھا. خیر اللہ تعالیٰ انہیں جزا دے، اس کا بہترین اجر دے. بہت بہت ماشاءاللہ اچھے سے سمجھا کے گئی تھی، تو سوچا آپ لوگوں سے بھی یہ سب کچھ شیئر کروں. اور بہت بہترین دعا ہے. ظاہر سی بات ہے عربی کا ہمیں اتنا زیادہ نہیں پتہ چل پاتا، کیونکہ ہماری زبان بھی نہیں ہے، ہم سمجھ بھی نہیں پاتے اور کوشش بھی نہیں کر رہے. صحیح بات تو یہ ہم کوشش بھی نہیں کرتے. تو اس کی اردو ترجمہ بھی پڑھیں گے تو آپ کو بڑا مطلب وہ تو پڑھنی ہے، لیکن یہ کہ اردو ترجمہ سے بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی اچھی دعا ہے، کتنا اچھا گفٹ دے رہے ہیں ہم اپنے مرحوم کو، جو ہمارے اپنے عزیز جو ہم سے دور رخصت ہو گئے ہیں، ان کو ہم کتنا اچھا گفٹ دیں گے اس طرح کر کے. اور بہت سکون ملتا ہے زندگی میں، اپنا بھی آپ کے اندر سکون سا آ جاتا ہے یہ پڑھ کر نا. تو میں تو پڑھتی ہوں، اور کوشش کریں کہ آپ بھی اس کو کسی طرح اپنے میری اس ویڈیو کے تھرو آپ اپنے پاس سیو کر لیں، اور اپنے عزیز کے لیے جو آپ کے پاس نہیں ہے، جو آپ سے رخصت ہو گئے ہیں، ان کو یہ گفٹ دیا کریں. بڑا ایک
یہ کہ ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ قرآن خوانی سے زیادہ قرآن فہمی پر توجہ دیں، تو یہ کہ ٹائم نکالنے کی، مینیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تفسیر میں جاؤں، جو چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں طوطے کی طرح بس پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے بھی نہیں ہیں، تو اس کو بھی سمجھیں، اس کو سمجھیں اور کیا کیا لکھا ہوا ہے، کس طرح کی چیزیں اس میں ہیں، کہ یہ نسخہ کیمیا جو کہا گیا تھا، تو واقعی یہ ہر چیز کا ایک روحانی سکون دینے اور ایک تھراپی ہے اس میں، کہ آپ کو روحانی سکون ملتا ہے، چاہے کچھ بھی ہوتا رہے، مطلب زندگی کے ساتھ اپ ڈاؤنس چلتے رہتے ہیں، لیکن ایک سکون ہے اس میں۔ میں جب بھی پریشان ہوتا ہوں اپنی ماں اور اپنے والد کی قبر پہ جاتا ہوں، اور میں جب بھی خوش ہوتا ہوں اپنی ماں اور اپنے والد کی قبر پہ جاتا ہوں، میں اپنی ہر بات جا کے اپنے والدین سے شیئر کرتا ہوں، ہر بات، اپنی ہر بات۔ یہ مرتے نہیں ہیں، یہ نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، واہ 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 واہ، یہ قبر میں نہیں اترتے، یہ سمجھ لیجئے کہ ایک پہلو تبدیل کر لیتے ہیں بس، لیکن ان کی نگاہیں آپ کے اوپر ہوتی ہیں، وہ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کی خوشی میں مسکرا رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کے غم میں تکلیف محسوس کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، سائے کی طرح موجود ہوتے ہیں، ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو ماں اور باپ یہ دونوں رشتے ایسے ہیں کہ جن کو میسر ہیں، میں عموماً ایک بات کہتا ہوں کہ ماں باپ ہیں تو جنت ہے، ماں باپ نہیں ہیں تو حسرت ہے۔ ہمارے یہاں نارملی ہوتا پتہ ہے کیا ہے، لوگ ماں کے بارے میں تو بہت کچھ کہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہنا بھی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے پیروں تلے جنت رکھ دی ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس کا ڈور اوپنر باپ ہے، کیا بات ہے بھائی، جنت کا وسطی دروازہ بتلایا ہے، اگر یہ ڈور کھلے گا نہیں تو جنت میں داخلہ نہیں ملے گا، اللہ اکبر، داخلہ نہیں ملے گا۔ اس جنت میں داخلہ چاہیے نا تو پہلے باپ کو راضی کرنا پڑے گا، اسی لیے کہ باپ جو ہے نا وہ بنیادی طور پر، کبھی سوچئے گا، وہ صاحبان کی طرح ہوتا ہے جو دنیا کی ساری دھوپ کو، تپش کو اپنے اوپر برداشت کرتا ہے، لیکن اپنے سائے کے اندر اپنی اولادوں کو ہمیشہ خوش رکھتا ہے۔ کسی نے کہا تھا نا کہ عزیز تر رکھتا ہے مجھے وہ رگے جاں سے، عزیز تر مجھے رکھتا ہے وہ رگے جاں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے، وہ ماں کے کہنے پہ کچھ روب مجھ پہ رکھتا ہے، یہی ہے وجہ مجھے چومتے جھجکتا ہے، وہ آشنا میرے ہر کرب سے رہے ہر دم، جو کھل کے رو نہیں پاتا مگر سے سکتا ہے، جڑی ہے اس کی ہر ایک ہاں فقط میری ہاں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے، ہر ایک درد وہ چپ چاپ خود پہ سہتا ہے، تمام عمر وہ اپنوں سے کٹ کے رہتا ہے، وہ لوٹتا ہے کہیں رات دیر کو دن بھر، وجود اس کا پسینے میں ڈھل کے بہتا ہے، گلے ہیں پھر بھی مجھے ایسے چاک داماں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے، پرانا سوٹ پہنتا ہے کم وہ کھاتا ہے، مگر کھلونے میرے سب خرید لاتا ہے، وہ مجھ کو سوئے ہوئے دیکھتا ہے جی بھر کے، نہ جانے سوچ کے کیا کیا وہ مسکراتا ہے، میرے بغیر ہیں سب خواب اس کے ویراں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے۔ خدا کا شکر ادا کریں صاحب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ جیسی نعمت دی، اور اگر گھر میں ہیں تو ان کے قدموں سے لپٹ کے ان سے دعائیں کرائیں اور ان کی ہاں میں ہاں ملائیں، قدرت آپ کی ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دے۔ بس یہی کہوں گی کہ اپنے بچوں کو بھی اس حقیقت سے آگاہ کریں، عمر کے حساب سے، عمر کے تقاضے سے، ان کو یہ ضرور بتائیں کہ جہاں زندگی ہے وہاں موت بھی ہے، اس حقیقت کو حقیقت سمجھیں، اور وہاں پہ ضرور چکر لگایا کریں، قبرستان کا ضرور رخ کرا کریں، مقام عبرت ہے، ضرور ان تہواروں پر جائیں، وہاں والے بھی انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے اپنے ہمارے پاس ملنے کے لیے آئیں۔ میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، کامنٹس کیجیے، شیئر کیجیے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔